یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسموں سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ مشرق اور مغرب سے آنے والی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، لیکن دل کیا کہہ رہا ہے کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ وہ اللہ کی یاد چاہتا ہے۔ قرآن مجید کی آواز بالکل واضح ہے، اور شیطان کیونکہ جھوٹا ہے بہت ہی ہلکی اور الجھا دینے والی آواز میں بولتا ہے۔ فکر کرو کہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جلد ہی اللہ سے ملنے کا وقت آ جائے گا، پھر یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ وقت نہیں تھا۔ نیک لوگوں سے رشتہ جوڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بھی ان اہم لوگوں کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی جھک جاتی ہے۔ دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں، اپنی عقل اور دوسروں کی غلطی۔ رحمت کی بارش تب تک نہیں ہوتی جب تک زندگی میں سیاہ بادل نہ چھا جائیں۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا ہے، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ توفیق کا دروازہ طلب کی کھٹکھٹاہٹ سے کھلتا ہے۔ تم طلب اور تڑپ سچی کر لو، عزم کر کے کھڑے ہو جاؤ، توفیق بھی مل جائے گی، راستہ بھی کھل جائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس ذات کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پھیرے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں جس خوبصورتی سے ہم پیار کرتے ہیں اس خوبصورتی کو اپنے عمل میں ڈھال لینا چاہیے، اور پھر یہ بھی سوچیے کہ دن چاہے جتنا بھی روشن ہو، کائنات کی وسعت تو رات میں ہی نظر آتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کم تر چیز ہے اور کردار بڑی چیز ہے۔ صبر اور برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن یہ حدیں سب کے لیے ایک سی بھی نہیں ہوتی، ہر ایک کے ظرف اور درجات کے تحت ہوتی ہیں۔ رحمت ہمیشہ وہیں اترتی ہے جہاں جھولی ہو۔ آپ جھولی پھیلائے رکھیں، رحمت ضرور نازل ہوگی۔ طلب مار دیتی ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کی ہو۔ عشق کی اذان تمام روحوں کو سنائی نہیں دیتی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اپنے آپ سے اجنبی مت بنو، شہرزاد کے دروازے سے مت گھبراؤ۔ عقل قبر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، قبر سے آگے عشق کا قدم اٹھتا ہے، اور عشق ایک لمحے میں زمان و مکان والی کائنات سے آگے نکل جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ انسان کہے گا کہ شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، تو اللہ فرمائے گا کہ ہم نے تمہیں پہلے سے اس سے خبردار کر دیا تھا، تو نے اس کا کہا کیوں مانا؟ اگر تو نے اس کا کہا مانا تو پھر توبہ بھی تو نہ کی۔ عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے۔ عاشقوں کا مذہب اللہ تعالی ہے۔ عاشق کسی غم سے غمگین نہیں ہوتا۔ دیدار یار آنکھ والے کرتے ہیں، اندھے تو فقط اعتراض کرتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں اگر تم زندگی کا راز جانتے تو تم بھی محبت کے سوا کوئی اور ساتھی نہ چنتے۔ خاموشی کا ادب کرو، یہ آوازوں کی رہنما ہے۔
عشق وہ مقام ہے جہاں خدا آپ سے ملاقات کرتا ہے۔ محبت کو اللہ کی صفت سمجھ اور عشق کو بھی، اے پیارے، خوف اللہ کی صفت نہیں ہوتی۔ خلوص کا دانہ اللہ کی سرزمین میں بو دے، تاکہ نہ اسے چور چرا سکے نہ کیڑا لگے۔ شیطان دل میں فقر کے وسوسے پیدا کرے تو اسے لاحول کی دیمک لگا دے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ انسان پر کئی طرح کا بوجھ ہوتا ہے۔ ہمارے اوپر سب سے بڑا بوجھ تکبر کا ہوتا ہے، اور ہم یہ جانے بغیر کہ خدا کے نزدیک کون بڑا ہے اور کون گھٹیا، فیصلے خود ہی کرتے رہتے ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، ہمارے بابا جی کا حکم تھا کہ اپنے گھر کے لیے غریب خانے کا لفظ کبھی استعمال نہ کیا کرو۔ یہ بڑی غلط بات ہے کہ آپ اپنے گھر کو غریب خانہ کہیں۔ جس گھر میں اللہ کی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اولاد ہیں، رزق ہے، روشنی ہے، چھت ہے، وہ تو رحمت خانہ ہے۔ محبت دلوں پر وہ کام کرتی ہے جو پانی جسم پر اور آنسو روح پر کرتے ہیں۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، منافق کا شکر صرف زبان پر جاری رہتا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، سنبھال لیں اپنے آپ کو، کیا پتہ کس وقت وہ انجان سے چہرے نظر آ جائیں جن کو اللہ نے انسانوں کی روحیں نکالنے کا کام دے رکھا ہے۔ کسی نے سکون سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو، تو اس نے اللہ کے ذکر کی طرف اشارہ کیا۔ ساتھ ہی کھڑے ہوئے سمجھدار علم نے بتایا کہ یہ لوگوں کی مدد میں بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس نفسا نفسی کے دور میں نظریں اکثر ترس جاتی ہیں اس کے لیے جو اپنے نفس پر سخت نظر رکھتا ہے۔ آپ کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت انسان وہ بھی ہے جو تب باہر نکلتا ہے جب آپ نیک لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد ماں کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے، اور اس سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ انسان تخلیق میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا احساس پاتے ہی سکون محسوس کرتا ہے۔ پاگل پن ہمیشہ بے چین کر دینے والی آرزو سے پیدا ہوتا ہے۔ جسے رب کی ناراضگی کی پرواہ ہو وہ لوگوں کی ناراضگی سے بے پرواہ ہوتا ہے۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاضت ہے، لیکن دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو دستک بے وقوفی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا بڑا دل ہو۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں کے علم کا نام نہیں، ان کے عمل کا نام ہے، یعنی اسلام بولنے والی بات نہیں، کرنے والا کام ہے۔ دوسروں کی امیدوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ انسان بھی عجیب چیز ہے، اس میں ایک طرف بہترین دوا بننے کی خصوصیت بھی ہے، اور دوسری طرف یہ کسی کے لیے بدترین مرض بھی بن سکتا ہے۔ جھوٹ بولتے رہو گے تو ایک دن اس مٹھی جتنے دل پر پہاڑ جتنا بوجھ ڈال دو گے۔ اچھی باتیں کرتے رہیں، کیا پتہ کوئی آپ کی باتوں کا منتظر رہتا ہو۔ بڑا سوچنا اور کچھ بڑا کرنا ہو تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ بعض لوگوں کو بدقسمتی سے بہت پیار ہوتا ہے، اور اس چکر میں وہ نفس کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔
ایک گھمنڈ اور تکبر سے لبریز علم اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ علم چوری کا ہے اور دوسروں سے لوٹا گیا ہے۔